جیو نیوز کے حالیہ معاملے پر مرزا نے کہا کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو اعلانیہ معافی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو جاب سے بھی فارغ کرنا نہیں بنتا تھا، 1 مہینے کی تنخواہ کاٹ لیتے، سرزش کرتے، ٹھیک ہے کریں، مسلمان ہے یار، وہ کافر ہے کوئی؟ کیا انہوں نے گستاخی کی نیت سے ایسا کیا ہے؟ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، جاب سے بھی فارغ کرنا نہیں بنتا تھا۔ میں تو اس کو بھی یعنی درست نہیں سمجھتا کہ ان کو جاب سے بھی نکالا جاتا، ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے، ہاں کیمرے پہ لا کے معافی نہ منگوائی جائے، اپنے اینڈ پہ سارا کچھ کیا جائے، کیونکہ یہاں تو لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ چند دن پہلے اسی مرزے نے اپنی ویڈیو میں وسیم اکرم کے معاملے پر کیا کہا تھا وہ بھی سن لیں۔ اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کریں، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو واقعتاً ان کو اس طریقے سے ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن توہین کی نیت نہیں تھی، ایک نامناسب چیز ان سے ہوئی اور پبلکلی ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر معذرت کریں، کیونکہ یہ چیز پبلکلی سامنے آئی ہے۔ اگر یہ سب کے سامنے نہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، چونکہ ایک بڑی پرسنالٹی ہے، ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں اور اس کے اوپر اپنی کلیریفیکیشن دیں کہ میری کوئی اس طرح کی نیت نہیں تھی۔ اب جیو نیوز والوں کے متعلق یہ بیان کہ ان سے اعلانیہ معافی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وسیم اکرم کے متعلق یہ بیان کہ اسے اعلانیہ معذرت کرنی چاہیے، کیا ان میں تضاد نہیں ہے؟ اسی طرح 10 مئی کو اس کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں مفتی حنیف قریشی کے متعلق اس نے کہا کہ اگرچہ بند کمرے میں اس نے توبہ کر لی ہوگی لیکن یہ توبہ معتبر نہیں ہے جب تک اعلانیہ توبہ نہیں کرتا۔ اور مجھے یقین ہے اس نے بند کمرے میں توبہ کر لیا، لیکن یہ بند کمرے کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک اعلانیہ اس مناظرے سے توبہ نہیں کرتے تم۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں سے مختلف ویڈیوز میں مرزا نے اعلانیہ معافی کا مطالبہ کیا ہوا ہے کہ معافی اعلانیہ مانگنی چاہیے۔ تو عمران خان صاحب، صحابہ کرام جب اس چکر میں پڑے نا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کتنا بڑا فتویٰ لگایا، آپ کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے، فوراً اعلانیہ توبہ کریں۔ وہ کہتے ہیں اس نے میرے سامنے پھر توبہ کی، توبہ تیری کوئی نہیں قبول جدو تک پبلکلی آ کے معافی نہیں مانگتا۔ یہ باتیں ساری شاہ جی کو پتہ ہے، آصم منیر صاحب کو، لیکن فوج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو کبھی بھی اوپنلی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ مجھے ان کا ذاتی تجربہ ہے، میرے ساتھ بھی کچھ اس حوالے سے زیادتی ہوئی، علیحدگی میں مان لیتے ہیں، سامنے آ کے نہیں مانتے۔ میرے خیال ہے سامنے آ کے ماننے میں بھی کوئی آر والی بات نہیں ہے، اعلانیہ مانے۔ اگر آپ خان صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پہ اعلانیہ معافی مانگے، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ کے بڑے بھی اعلانیہ معافی مانگے، باجوہ صاحب بھی، اور فیض امید کو تو خیر پکڑا ہوا ہے انہوں نے، آصف غفور صاحب بھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے مرزے کے متعلق کچھ لفظ بولے تھے تو اس پر بھی مرزے نے کہا کہ وہ اعلانیہ معافی مانگے۔ باقی جو میرے والے سے آپ نے الفاظ استعمال کیے، گمراہی پھیلا رہا ہے، بدتمیز ہے، مرزے، اور جو بخاری مسلم کو آپ نے کہا بخار چڑھا، کیونکہ وہ بھی میری طرف ہے، کیونکہ میری وجہ سے بخار چڑھا ہوا ہے بقول آپ کے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اعلانیہ آ کے۔ مرزے کے بقول کسی نے مرزے کا کلپ کاٹ کر لگایا تو مرزا کہتا ہے کہ اب معافی اعلانیہ مانگے۔ وہ اب پورا کلپ ہمارے بھائی نے انڈرسٹینڈ اسلام کے اوپر وہ اس کے کلپ لگا کے کیا ہے، اور پھر بھائی باقاعدہ گئے ہیں ابتسام سے جا کے بات کی ہے کہ یہ تم نے کیا، وہ کہتا ہے ہاں یہ غلط ہوا ہے۔ لیکن سر اس سے تو مسئلہ نہیں ہونا، اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہوگی، سب سے پہلے تو وہ ویڈیو ساری ڈیلیٹ کرو جو میرے خلاف چڑھائی ہیں، اور پھر اعلانیہ معافی بھی مانگے۔ میں خان صاحب سے تو ریکویسٹ کروں گا 2018 کی ایکٹیویٹی کے اوپر اعلانیہ قوم سے معافی مانگے، اور معافی یہ بھی مانگے اور ان کے جو سہولت کار تھے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، ان سے بھی معافی منگوائیں، اور اس کے بعد 2024 میں جو کچھ ہوا اس میں بھی معافی مانگی جائے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ اس کو چھوڑو آگے چلو تو اس طرح تو معاملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سارے اعلانیہ معافی مانگے اور جیو نیوز اور اس کے سہولت کار اعلانیہ معافی نہ مانگے، ان سے اعلانیہ معافی منگوانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مرزے کو پتہ ہے کہ جیو نیوز کا سہولت کار مرزا بھی ہے۔ تو اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ خاری کمائی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے، اور کچھ بھی نہیں، اور یہ ساری باتیں میں ان کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، اس اعتبار سے کہ وہ ان چیزوں سے اعلانیہ طور پر اپنی معذرت کر دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تو اپنی غلطیوں پر اعلانیہ معذرت کرے، لیکن جیو نیوز والوں کو اعلانیہ معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ واہ مرزا واہ۔ ادروائز یہ پبلکلی اس نے گناہ کیا تو پبلکلی اپنی توبہ اور رجوع ریکارڈ کروائے۔ اعلانیہ چیز کی پھر رجوع بھی اعلانیہ ہوتی ہے، چھپ چھپا کے نہیں ہوتی۔ کیا یہ اصول جیو نیوز والوں پر لاگو نہیں ہوگا؟ جیو نیوز پر ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ دکھائی گئی چہرہ واضح کیے بغیر، اور ایک اور پروگرام میں ایک کتاب کو پھینکتا ہوا دکھایا گیا جس کتاب کے ٹائٹل پر مسجد نبوی کی تصویر تھی، روضہ پاک کی تصویر تھی، اس کی بے ادبی کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ لیکن ان سب معاملات میں مرزے کی طرف سے جیو نیوز کے لیے خصوصی آفر ہے کہ اعلانیہ معافی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، بس کوئی ہلکی پھلکی سرزنش کر دی جائے تو یہ کافی ہے۔
جبکہ باقی لوگوں کی غلطیوں پر اس کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اعلانیہ رجوع کرنا چاہیے، اعلانیہ معافی مانگنی چاہیے، جو جرم اعلانیہ ہو اس پر توبہ اور معافی وہ بھی اعلانیہ ہونی چاہیے۔ لیکن جیو نیوز کے اس معاملے پر آ کر مرزا نے اپنا وہ اصول پس پش ڈال دیا اور ان کے لیے خصوصی آفر رکھ دی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ خود جیو نیوز کا سہولت کار ہے، اگر اعلانیہ معافی مانگنے کی بات کرتا تو خود اس کو بھی اعلانیہ معافی مانگنی پڑتی۔ اور جیو نیوز کا سہولت کار کیسے ہے، اس پر ہم ایک کلپ میں ثبوت پیش کر چکے ہیں۔ اور آخر میں عرض یہ ہے کہ مسلم ٹوڈے چینل پر ابرار کے ساتھ مرزا کی 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہوئی، لیکن مرزا نے ابرار کی اس بات کو سرے سے ذکر تک نہیں کیا۔ ابرار نے قادیانیوں کو واضح طور پر احمدی مسلم کہا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں، اپنی اسی چینل پر، مسلم ٹوڈے چینل پر، لیکن مرزا نے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا اور ابرار پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، جبکہ مرزا کو یہاں کہنا چاہیے تھا، ابرار کو واضح طور پر کہنا چاہیے تھا کہ تو کافر ہے، قادیانیوں کو مسلمان سمجھتا ہے۔ دوسروں پر جو مرزا آئے دن مطالبہ دوسروں سے کرتا رہتا ہے کہ جی دفاع کرنے والوں کو کافر کو، چھاپنے والوں کو کافر کو، وغیرہ وغیرہ، ابرار کے سامنے بیٹھ کر اس نے ایک جملہ تک نہیں بولا اس حوالے سے ابرار کے متعلق۔ اسی پوڈ کاسٹ میں اس نے ابرار کی تعریف تو کی ہے بہت زیادہ، لیکن اس حوالے سے کوئی بات تک نہیں کی۔ البتہ اپنا موقف تو یہ ظاہر کیا ہے کہ میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں، لیکن ابرار جو قادیانیوں کو مسلمان سمجھتا ہے اس پر کیا فتویٰ ہے، کیا شرعی حکم ہے، اس حوالے سے مرزا نے کوئی بات نہیں کی۔